السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صوفی محمد یعقوب شریف وائز ہائی اسکول فیض پور شریف کے زیر اہتمام آج کی اس تقریب میں مہمان خصوصی ہم سب کے لیے لائق احترام سید صاحبزادہ سید ابراہیم حسین شاہ صاحب ڈویژنل ڈائریکٹر سکولز ادارہ کے صدر معلم جو یقیناً بڑی فعال اور بڑی متحرک شخصیت کے مالک ہیں، میرے برادر محترم چودھری سعید عالم صاحب، تقریب میں تشریف فرما جتنے بھی سینئر صدر معلمین تشریف فرما ہیں، معلمین تشریف فرما ہیں، علاقہ کی معزز شخصیات تشریف فرما ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے احباب تشریف فرما ہیں. میں سب سے پہلے پیر صاحب آپ کا جس طرح چودھری قاسم حسین صاحب سابق سیکرٹری ایلیمنٹری بورڈ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کو شاید یہ اعزاز جس طرح قاسم صاحب فرما رہے تھے کہ مشائخ اعظام گنگرو شریف فیض پور شریف کا فیضان ہے کہ جو اس پورے خطے کو شاہ صاحب اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اور اس کی برکات سے روز ہم حاصل کر رہے ہیں. تو بشیر پرواز صاحب یہاں موجود ہیں. میں اختصار کے ساتھ چونکہ صدر معلم نے بڑے خوبصورت انداز میں مسائل کا احاطہ کیا، اس سکول کی تاریخ، اس ادارے کی تاریخ مختصراً عرض کرنا چاہوں گا. 50 کی دہائی کے آخر میں اور 60 کی دہائی کے اوائل میں پرائمری سکول کا اجرا کروایا گیا. میرے والد اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، انہوں نے سکول کی پہلے تو اپنے طور پر 8 سال اپنی عمارت میں پرائیویٹ طور پر سکول کو چلایا. اساتذہ کو خود تنخواہیں دی، ان کو کھانا جو ہے وہ اپنے گھر سے مہیا کیا، اور 8 سال کے اس طویل عرصہ کے بعد اس سکول کو باضابطہ طور پر پرائمری کی منظوری حاصل کر کے، مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں قاسم صاحب نے بشیر پرواز صاحب کو شاید جو موقع ڈاک منگلا، تو وہاں انسپیکٹر سکول اس زمانے میں ہوا کرتے تھے اور بھی آپ کے محکمہ تعلیم کے افسران. تو میرے والد صاحب جو سکول کی منظوری کے لیے گئے تو دھانگری بہادر سے چودھری مالک صاحب ان کے چچا تھے حاجی نذیر عالم صاحب فوت ہو گئے. منشی عبداللہ صاحب ٹھیکیدار زیب صاحب کے والد اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ 3-4 رکنی وفد دھانگری بہادر سے بھی سکول کی منظوری کے لیے لے آتے ہمیں سکول کا معاملہ چلتا رہا. اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی صدر معلمین آئے سارے قابل تعریف ہیں، کوئی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے. وقت گزرتا گیا، بشیر پرواز صاحب آ گئے. میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا قاسم صاحب کہ آپ کی ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے قبر قدر ہیں سعید عالم صاحب، لیکن چند لوگ جو ہیں وہ بہت نمایاں ہیں اس اعتبار سے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتظامی صلاحیتیں جو ہیں، میں نے کئی بار یہ شاہ صاحب کی آپ کی عدم موجودگی میں بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے. مجھے امیت ہے آپ کے یعنی اس حوالہ سے کہ آپ جو اس محکمہ کے اندر رہ کے جو خدمات دے رہے ہیں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے وہ معترف ہے، صرف میں ہی نہیں بلکہ سارے لوگ معترف ہیں. اللہ تعالیٰ نے کمال خصوصیات اور صلاحیتوں سے آپ کو نواز رکھا ہے. منتظم جو ہے وہ عدالت کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کا اعتراف رکھتے ہیں کہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ادارے کو جو خلق ہیں، ادارے کے اندر جو اس کی ظاہری جو نشو و نما ہے یا خوبصورتی ہے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے. تو بشیر پرواز صاحب ان چند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نہایت نمایاں طور پر جو ہے شب و روز ایک ان کی دلچسپی تھی، ایک ان کا جذبہ تھا کہ اس ادارے کو جو ہے وہ کس طرح خوبصورت بنایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قابل قدر ہے ہمارے وقت کے لیے
اور اس کے بعد مشتاق صاحب ہیں، اس کو بھی انہوں نے کنٹینیو رکھا. ہمارے عزیز یہاں جتنے بھی معلمین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سے لے کر جتنے بھی ادارے کے ملازم ہیں، گریڈ 1 سے لے کر اب تک اوپر تک، وہ سارے کے سارے اس پہ اپنا حصہ ڈالے ہیں. پرنسپل صاحب انہوں نے بھی بڑا عرصہ اس ادارے کے اندر بڑی نمایاں خدمات انجام دی ہیں. اور سچی بات ہے کہ جو بھی ادارے کے متعلقہ کوئی معاملات ہوتے تھے، امور ہوتے تھے، تو سب سے پہلے میں انہیں سے ڈسکس کرتا تھا، تاکہ چونکہ اس کا فہم تھا، ان کو ادراک تھا، اور یہ بصیرت بھی رکھتے تھے کہ اس کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے، معاملات کو کس طرح نبھایا جا سکتا ہے. 2009-2010 میں جس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کونسل میرپور کی اضافی ذمہ داری دی، جو 1 سال مجھے رہی، تو آپ کے لیے یہ خوشگوار حیرت ہوگی کہ جہاں آپ تشریف فرمائیں، آپ کی اس پشت پہ افتتاحی تختی بھی نصب ہے. اور یہ بلڈنگ جو ہے وہ میں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے فنڈ سے ذاتی کام سے بنائی. کمپیوٹر لیب کے حوالے سے اگر یہ کہوں تو ڈڈیال سے ہمارے عزیز ہیں مشفق پرراز صاحب بھی ان کو جانتے ہیں، چودھری خورشید مرحوم جو سابق کمشنر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت زندہ تھے، وہ بھی چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. میری ذاتی ریکویسٹ پہ انہوں نے اس کو جو آپ کے معاملات ہوتے ہیں اس سکیم کے اندر، اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے اس کو شامل کیا، تو یہ لیب جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی. اور ابھی جو صدر معلم فرما رہے تھے اس کے لیے جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ جو آپ بخوبی جانتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو بلڈنگ کا وہ حصہ ہے، چودھری سلیمان صاحب مرحوم لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے عین مطابق ہے کہ ہم جو اچھے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. چودھری محمد سلیمان صاحب ایڈوکیٹ مرحوم جو ڈڈیال سے تعلق رکھتے تھے لیکن میرپور سیٹل تھے، اور اس وقت وہ کشمیر کونسل کے ممبر تھے. تو میری ذاتی ریکویسٹ پہ میں نے ان کو کہا کہ آپ چونکہ کشمیر کونسل کے ممبر ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کشمیر کونسل کی سکیمیں جو ہیں وہ صرف ایک حلقہ تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ آزاد کشمیر کے اندر جس کنسٹیچوئنسی کے اندر آپ چاہیں وہ دے سکتے ہیں، آپ کی ڈسکریشن ہے، آپ کی صلاحیت ہے. تو میری ذاتی ریکویسٹ پہ انہوں نے پھر وہ سکیم منظور کی. میں نے 2 دفعہ ان کے لیے یہاں پروگرام جو ہے وہ منعقد کروایا. ایک دفعہ جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو وہ چیف گیسٹ سے، ایک دفعہ جب بلڈنگ مکمل ہو گئی تو اس کا افتتاح کروایا. تو پھر میری ذمہ داری تھی کہ ان کو بلوا کے یہ بتایا جائے کہ آپ نے جو پیسہ دیا تھا، ایک پیسہ کوئی جانبدار سے نہیں خرچ کیا گیا، بلکہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا. 16,000 ہمارے عزیز تھے خالد مرحوم جو فوت ہو گئے حادثے میں، ان کے والد چودھری غلام حسین انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، وہ اس پروجیکٹ بیٹی کے ان کو لیڈر میں نے بنایا. انہوں نے 16,000 روپیہ اس وقت جو ہے وہ اپنی جیب سے اس کے بنانے کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ذاتی کاوش جو ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رہی ہے کہ ادارہ جو ہے اس کو کس طرح خوبصورت بنایا جائے. مشیر پرویز صاحب کے زمانے میں جہاں فرنیچر کی ضرورت تھی تو صوفی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو ہے چونکہ بزرگوں کے نام سے ہم نے ایک فاؤنڈیشن بھی قائم کر رکھی ہے جو اپنے محدود وسائل کے اندر اس کو اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کر سکا 10-11 سال کے اندر، لیکن محدود چونکہ میری فیملی جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، کوئی کسی اور سے ہم ڈونیشن لیتے کوئی نہیں ہے. تو پھر ہم جو ہے وہ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں کہ کہاں جو ہے اس پیسے کو استعمال کیا جائے. مجھے یاد ہے یہاں فرنیچر کے لیے، اس دیوار کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، یا اس عمارت کے اندر اور بھی چیزیں جو ہے اس کو فرنش کرنے کے لیے بہت سی امداد جو میں دے سکتا تھا ہم نے اس میں فاؤنڈیشن کے بہاف پہ دی ہے. یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے، ہمارا فرض بنتا ہے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی وقت ہم نے، میں آپ کو سارے ریکارڈ مہیا کروں گا. صدر معلم فرما رہے تھے کہ یہاں جو ہے وہ حال کی ضرورت. میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت بلڈنگ جو آپ ہائی اسکولوں کے لیے بنائی جاتی ہے اور آپ خود اس پہ شامل ہیں کہ کس طرح اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا تھا. اور جہاں ایس ڈی او اوورسیئرز محکمہ پی ڈبلیو ڈی نے وہ نقشہ بھی تیار کیا. اور مجھے یاد ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جو سینٹرل ڈیزائن آفس مظفرآباد ہے، آپ وہاں بیٹھ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں، اور وہاں جا کے ایک نقشہ جو ہے وہ تمام ایسی بلڈنگ جو ہائی اسکول کی ہیں، گرلز کے بوائز ہائی اسکول وہ بنی ہوئی ہیں، اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بلڈنگ کے لیے. لیکن اس میں پیش رفت کی ضرورت ہے. جو مجید صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ہم نے کوشش کی، اور اس کے بعد بھی لگاتار میری کوشش رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ضخیم قسم کا میرے پاس ریکارڈ ہے کہ میں آپ کی اگر اس کو کافیت دوں، آپ خود دیکھ کے جو ہے وہ حیران ہوں گے کہ کتنا ہم نے اس کا جو ہے وہ کاوش کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آپ کی موجودگی میں جو ہے وہ
اس ادارے کو جو ہے اس کے جملہ مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل ہوں گے. باہر وقت ضائع کیے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پیر صاحب آپ کو سب مطلب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے یہ یقین لگتا ہے, میں یوں نہیں کہہ رہا, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہوتے ہوئے اس ادارہ کے جو بین مسائل ہیں وہ ضرور حل ہوں گے, چونکہ آپ بڑے مطابق اور فعال جو ہے وہ آپ کی تنظیمی سرگرمیوں سے واقف ہوں, آپ کی خدمات سے واقف ہوں, اور آپ نے جس انداز میں تعلیم کے سفر کو جاری رکھا ہوا ہے خدمات کے, مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ نہ صرف اداروں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ اپنے کولیگس کے لیے, اپنے ماتحت لوگوں کے لیے, اپنے اسٹاف جن کو میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے زیادہ جو ہے وہ میرے دل میں لگتی ہے بات کہ انسانیت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احسان ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ اگر انسانیت کو یاد رکھنا شروع کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود بھول نہیں پائے گی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کہیں کوئی گستاخی کی جاتی ہے, ہم تمام لوگوں کا یہ اولین فرض ہے کہ امت رسول ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک گناہ گار ہونے کی, میں اپنے آپ کو گناہ گار آدمی سمجھتا ہوں. اس حیثیت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اگر کہیں کوئی رقیق حملہ بھی ہوتا ہے تو ہم سب جو ہے اس کو ہم کو احتجاج کرنا چاہیے. یہ حق تو حاصل ہے, من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائی دیکھو تو اسے طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کرو. طاقت تو مملکت کے پاس ہے, ریاست کے پاس ہے, اسٹیٹ کے پاس ہے, اور ہم لوگ جو ہیں ہم پہ کیا لازم ہے, ہم پہ یہی لازم ہے کہ ہم زبان سے اگر یہ علمیت رکھتے ہیں کہ یہ برائی ہو رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں, بلکہ طاقت کے ذریعے بھی روکنے کی کوشش کریں. من سبب نبی فاقتلوہ, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس پہ کوئی دوئی رائے نہیں ہے, کچھ رائے نہیں ہے. نوجوانوں کو بھی آج یہ ذہن ڈیولپ کر دینے چاہیے ابتدا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ ساری زندگی گرفتار رہیں, حضور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رابطہ جو ہے وہ مکمل رکھیں, اور مرکز جو ہے مدینہ منورہ کی سرزمین ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ امت مسلمہ جو ہے وہ کھویا ہوا مقام جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر سکتی ہے. اور طاقت اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے نہیں ہے تو دل سے برا جانے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے دل سے برا جاننا, لیکن پھر بھی کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں اس لیے ہمیں اس پہ پورا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا لینا چاہیے. انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کا, آپ تمام احباب کا, مہمانوں کا, سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.